سامعین، اس وقت آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں کشمیر منظرنامہ، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ کس انداز میں ہندوستان اپنی تمام تر بربریت اور وحشت کے ساتھ جو ہے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کر رہا ہے اپنے غیر قانونی غیر آئینی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں۔ نہ صرف یہ بلکہ G20 کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم یقیناً اپنے ماہرین سے گفتگو بھی کریں گے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے آج مظفر آباد میں G20 اجلاس کے حوالے سے جو بھارتی منصوبہ ہے اس کے خلاف ایک بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اور نریندر مودی کی جو فرستائی بھارتی حکومت ہے اس کی طرف سے عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ متنازع خطہ جموں کشمیر، جس میں G20 اجلاس کے انعقاد کے جو مجوزہ منصوبہ ہے اس کے خلاف دارالحکومت آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ اس دھرنے کے شرکاء نے بائیکاٹ G20 بائیکاٹ اور گو مودی گو بیک گو انڈیا گو بیک، جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، اور بھارتی غاصبوں کشمیر ہمارا چھوڑ دو کے نعرے لگائے گئے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ بھارت کے خلاف نعروں سے مزین مختلف بینرز موجود تھے، اور یہ دھرنا جو ہے وہ برہان مظفر وانی شہید چوک میں جو ہے وہ دیا گیا، اور ظاہر ہے اس کی ایک خاص اہمیت بھی ہے۔ اور G20 ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ بھارتی عزائم کو جانچیں، اس کو سمجھیں، اور G20 اجلاس کا بائیکاٹ کریں اور اس میں شرکت سے گریز کریں، کیونکہ بنیادی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر ایک قتل گاہ بن چکا ہے، اور وہاں انسانیت کے خلاف سنگین جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں، کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ جو ظلم و ستم ہے صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کشمیری جہاں جہاں بستے ہیں اور جس مذہب سے اور جو ہے وہ ان کا جس لسانی گروہ سے تعلق ہے وہ سب کے سب پس رہے ہیں۔ اور پاکستان بات کرتا ہے، کشمیری بات کرتے ہیں جو آزاد کشمیر کے بسنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں جو کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں وہ بات کرتے ہیں اپنے مقبوضہ جموں کشمیر میں موجود بہن بھائیوں کے حوالے سے۔ اور یقیناً یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کو یقیناً جو ہے وہ کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے، حق خود ارادیت ہے اور استصواب رائے کا حق ہے، وہ نہیں دیا گیا۔ بنیادی طور پر یہی وہ حقائق ہیں جو کہ پاکستان اور کشمیری بار بار جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور انہی حقائق کے تحت جو ہے وہ تمام تر سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک جیسے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی کافی حد تک متنازع ہو چکی ہیں، اور جی سامعین، اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد کشمیر چیپٹر کے جنرل سیکریٹری جناب شیخ عبد المتین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آج مظفر آباد میں ایک بڑا زبردست دھرنا دیا گیا برہان مظفر وانی چوک میں، اور جو مظاہرین تھے انہوں نے جہاں بھارت کے خلاف مودی سرکار کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی، وہاں کشمیر کی آزادی کے حق میں اور کشمیریوں کے خاص طور پہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ G20 ممالک کے جو مختلف سربراہان ہیں وہ اس اجلاس میں آنے سے گریز کریں، جہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت سب اچھا کی تصویر دکھانا چاہتا ہے اور ایک نئی سازش جو ہے اس کو عالمی سطح پر جو ہے وہ بن رہا ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے کو اور بھارت کی ریشہ دوانیوں کو؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، جی، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل۔
جہاں تک آج آپ نے بتایا ہے مظفر آباد میں یہ جو مظاہرہ ہوا، نہ صرف مظفر آباد میں، کشمیری جہاں پہ بھی آباد ہو وہ G8 کے حوالے سے اپنی ناراضگی بھی دکھا رہے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور بھارت کا یہ جو اصل میں عزائم ہے یا جو یہ پروپیگنڈا ہے وہ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ وہ اصل میں G20 کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات بالکل جو ہے نارمل ہے، جی ہاں، اور جو اس کا اپنا خونی چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو اس کے اپنے رنگے ہاتھ یہ رنگے ہوئے ہیں کشمیریوں کی خون سے، اس کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جو کشمیری ہیں ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی APIC ہم نے خود یہاں سے ارسال کیے خطوط، جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کو بھی، ان کے ایمبیسیز کو بھی یہاں پہ، اور OIC والوں کو بھی ان کو بتایا کہ بھارت کے اصل میں عزائم کیا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے، دوسرا جو آپ نے بتایا مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے بھی، کیونکہ کنقسمتی بات ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اگر ہم اس وقت عکاسی لیں گے تو وہ ایک بہت بڑا جیل خانہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم کہیں گے وہاں پہ انسانی المیہ ہیں، غلط نہیں ہوگا۔ تو یعنی 8 کشمیریوں پہ جو ہے ایک فوجی جو ہے پہرا دینے والا ہے، اور یہ جو ظالم فوج ہے، 10 لاکھ کی یہ جو فوج ہے، یہ ہمارے ہر کوچے پہ ہے، ہر گلی میں ہے، اور خاص کر یہ جو 5 اگست کا اقدام بھارت نے اٹھایا ہے، تو اب کیا ہے ہماری پراپرٹیز اس کو بھی سیز کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں بتایا بہت سارے کشمیریوں کی پراپرٹیز، اور خاص کر جو سید صلاح الدین صاحب کے 2 بیٹے جو شکیل صاحب اور دوسرے ہیں وہ جیل میں ہیں، تہاڑ جیل میں 2017 سے ہیں۔ ان کی اپنی یعنی جو وہ جاب کر رہے تھے، ان کی جو حلال کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے وہ گھر بنایا، اس کو بھی انہوں نے اٹیچ کیا ہے۔ بھارت اصل میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سے کشمیری جو ہے ہٹ جائیں گے یا اپنے نعرے کے یعنی دستبردار ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کون سا ظلم کا، کون سا جبر کا، کون سا انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے دیکھے گا، کون سا وہ حربہ ہے جو بھارت نے نہیں آزمایا۔ انہوں نے ریاستی دہشت گردی بھی کی، انہوں نے عدلیہ کی دہشت گردی بھی کی، انہوں نے کشمیر میں معاشی دہشت گردی بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہوا ہے۔ اور اصل میں بھارت کی فرسٹریشن بھی یہی ہے، وہ کہتا ہے اتنے مظالم کے باوجود بھی کشمیری نہ ہٹے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ تھکے ہیں، نہ رکے ہیں، بلکہ اپنی کنٹینیوس جدوجہد کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری جو یہ جو جدوجہد ہے، ہماری جو یہ لازوال قربانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ رنگ لائے گی اور کشمیر انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگا۔ اچھا شیخ صاحب، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ اب آج ہی کی ایک رپورٹ ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جو بدنام زمانہ ادارہ ہے، تحقیقاتی ادارہ ہے NIA، اور وہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، جس کی ایک خصوصی عدالت نے ضلع کشتواڑ میں 23 نوجوانوں پر جو ہے وہ ان کے ناقابل ضمانت جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور ان کو یقیناً جو ہے وہ آزادی کا نعرہ لگانے اور تحریک آزادی میں حصہ لینے پر جو ہے وہ یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور ماورائے عدالت ہتھ کنڈے ہیں، جس میں قتل عام بھی ہے، نسل کشی بھی ہے، اور جنگی جرائم جو ہیں وہ عروج پہ ہیں، تو دنیا جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہے۔ ان کو یوکرین نظر آتا ہے، ان کو بھارت کے زیر قبضہ، غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر نظر نہیں آتا۔ یہ آپ کی بات درست ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جو یہ اقوام عالم ہے یا جو انسانی حقوق کے علم بردار ہے یا جو یہ انسانیت اور کا درس دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے، مقبوضہ کشمیر کی بات سامنے ہوتی ہے، تو ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے، اور ان کے زبانوں پہ بھی تالا لگ جاتا ہے۔ تو حالانکہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کے خود جو ہے اپنی 2 رپورٹ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو جولائی 2019 میں بھی آیا ہے اور 2018 میں بھی آیا ہے، اس میں کہا گیا کہ ہائیسٹ لیول پہ مقبوضہ کشمیر کی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو کشمیر کا مسئلہ، یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ سلامتی کونسل میں 18 قراردادیں اس حوالے سے پاس ہوئی ہے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی یہ جو صورتحال ہے، اور جو یہ ظلم اور جبر، جو یہ ماورائے عدالت قتل جو ہو رہے ہیں، یہ جو آپ نے بھی NIA کی بات کی ہے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کو بھی انہوں نے جنگی حربے کے طور پہ استعمال کیا ہے، جس طرح مولسٹیشن کو انہوں نے جنگی حربے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔
یہ NIA کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ جو بھی کوئی کشمیری ہیں اس کو جھوٹے مقدمے بنایا جائے، ان کی پراپرٹیز کو سیز کیا جائے، اور ان کے اتنے انگنت یعنی یہ انگنت ان کو نا اختیارات ہے، یہ کسی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے یہ حربے ہیں گرچہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کشمیری قوم کے حوالے سے بھی. آپ نے ان جوانوں کی بات کی ہے، کشتواڑ کے 18-19 جوانوں کی بات کی ہے. یہ یہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی آواز ہے، جہاں پہ بھی کوئی بات ہو تو چلے جی ان کو ہانگا جائے گا اس لاٹھی سے. دیکھیں، آپ تو فزیکلی انسان کو غلام بنا سکتے، آپ تو فزیکلی انسان کو سولی پہ چڑھا سکتے، لیکن انسان کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے جو دل کے اندر، اس کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے نا. وہ تو ہمیشہ جو سولی پہ بھی چڑھے گا اس کے دل میں بھی وہ جذبہ ساتھ وہ لے جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کی جو آزادی ہے، یہ جو کشمیریوں کی یہ جو آواز ہے، یہ جو نعرہ ہے، یہ ایک حق پہ مبنی ہے. اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. تو بھارت یہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا اور کرتا رہے. اور اب تو جب سے اس نے 5 اگست کا اقدام کیا ہے، اب ہماری ڈیموگرافی کو چینج کیا جا رہا ہے. بھارت کا جو سب سے زیادہ فرسٹریشن ہے کہ کشمیری میں جو ہے میجارٹی ہے مسلمانوں کو، ان کو مائنارٹی میں کس طرح چینج کیا جائے گا. اور جامعہ ایک منصوبہ بند طریقے پہ بھارت آگے بڑھ رہا ہے. اور بھارت کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی ان کو یہاں مائنارٹی میں چینج کیا جائے. اور اگر آپ کہیں گے ہماری مذہبی آزادی نہیں ہے، غلط نہیں ہوگا. اور اگر ہم کہیں گے ہماری فیتھ جو ہے وہ یعنی انڈینجر ہے، وہاں پہ اس کا خطرہ ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. بالکل صحیح. جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ کشمیریوں کے جان اور مال کو خطرہ بدستور ہے اور وہ اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب شناخت کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر کیونکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہندوستان اور خاص طور پہ انتہا پسند مودی سرکار جو ہے وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر وہی پالیسی جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے. تو کیسا دیکھتے ہیں اس شناخت کے سوال کو، اور اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر جو ہے وہ انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرنا، جغرافیائی اور آبادی کا تناسب جو ہے اس کو تبدیل کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا اور اس پر قبضہ کرنا اور غیر کشمیریوں کو وہاں بسانا اور ڈومیسائل لاکھوں کی تعداد میں جاری کرنا؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ بھارت اور جو اسرائیل کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی ہے. یعنی 94 کی بھی ہم اگر بات کریں گے، جن دنوں ہم ادھر ہی تھے تو وہاں پہ ایک نیوز آئی تھی، کچھ اسرائیلی لوگ یہاں پہ آئے ہیں جی. تو وہ نیوز پھر اسی طرح رہ گئی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا وہ نیوز بھی ٹھیک تھی. اور ان کی انیکزیشن جو ہے آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے. اور یہ بھارت نے وہاں سے ہی یہ جو چیزیں ہے یعنی یہ سیکھی ہے یا حاصل کی ہے یا پلاننگ کی ہے انہوں نے کہ ہم کس طرح کشمیر کی تحریک آزادی کو یعنی یہ ختم کر سکتے ہیں یا کشمیریوں کی شناخت کو کس طرح ختم کیا جائے گا. اس لیے بھارت نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں اور واقعی جو ہماری شناخت جو ہے وہ بالکل ختم کی جا رہی ہے. وہاں پہ املاک کو نقصان کیا جا رہا ہے، ہماری پراپرٹیز کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمارے جو اکنامیکلی طور پہ جو ہمارا کچھ چیزیں ہیں، انڈسٹری جو ہماری اپنی ہے، پھل کی ہے یا زعفران کی ہے، دوسرے تیسرے کی ہے، وہاں پہ اس کو ایک منظم طریقے سے جب ہمارا وہ یہ فروٹس یا پھل جو پک جاتا ہے اور اس کو منڈیوں میں لے جانا ہوتا ہے تو اس وقت ایک منصوبہ بند سازش کے تحت بھارت یا تو کرفیو لگاتا ہے یا ان گاڑیوں کو آگے جانے نہیں دیتا ہے. یعنی یہ پورا ایک منظم منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے کشمیری جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہم دیکھیں گے کشمیر کی جو سٹرگل ہے وہ سب سے زیادہ نازک ہے. اور میں دیکھتا ہوں اس کو کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں، یہ جو لازوال قربانیاں ہیں، بہت ساری سٹرگلز کا ہم نے بھی مطالعہ کیا ہے، یہ ہم نے بھی سنا ہے، لیکن سخت ترین جو سٹرگل ہے وہ کشمیریوں کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سب چیزیں جو بھارت کر رہا ہے، ہماری شناخت پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے پراپرٹیز کو بھی ختم کیا جائے، ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارے جوان محفوظ نہیں ہے، ہماری پوری قیادت بھی آپ نے NIA کی بات کی ہے، اسی NIA کے یعنی تحت انہوں نے جھوٹے کیس کیے اور ہماری پوری قیادت جو ہے جس میں مسرت عالم بٹ صاحب جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہے کل جماعتی اور کانٹ کے، شبیر احمد شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، نعیم خان صاحب، یعنی یہ ڈاکٹر فیاض صاحب، آسیہ باجی، ناہید باجی اور بھی بہت سارے ہماری بہنیں جو ہے 24 سے زیادہ جیلوں میں ہے اور سینکڑوں جو ہے
ہمارے قائدین اور لوگ جو ہے وہ گرفتار ہے. اگر یعنی صرف تہاڑ جیل اور اس کی میں بات کروں, اور اگر باقی جیلوں کے تو وہ ہزاروں میں ہیں. یعنی یہ سب چیزیں بھارت کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جو یہ جنگ ہوتی ہے یہ تو ہتھیار سے نہیں جیتا جاتا ہے. اگر ہتھیار سے ہی جیتا جاتا تو اس وقت جو ہے پھر امریکہ وہاں سے نہیں نکلتا. اگر طاقت سے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. طاقت ایک ضروری چیز ہوتا ہے, لیکن یہ حوصلوں سے, ہمت سے اور استقامت سے جو کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ جو جدوجہد ہے یہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ یہ رنگ لائے گی. اچھا شیخ صاحب, ایک سوال ابھرتا ہے کہ ہندوستان اس وقت جو ہے وہ نہ صرف اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں, بلکہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمان اقلیت کو جو ہے وہ شدت سے نشانہ بنا رہا ہے, چاہے وہ شہریت قانون ہو, چاہے وہ دیگر جو ہے وہ ایسے ڈریکونین قوانین ہوں, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ مختلف قوانین ہوں. تو بنیادی طور پر جو ہے انتہا پسند ہندو جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی جو ایسنس لیتی ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے, تو وہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ صرف ہندو ہندوستان میں بسیں اور باقی اقلیتیں وہاں سے نکل جائیں. کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے یہ؟ دیکھیں, اس سے تو ایک تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلنی چاہیے جو بھارت میں ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی حیثیت ہی الگ ہے, یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. بالکل بالکل. اگر ہم ہندوستان کی جو ریاستیں ہیں, کیونکہ کشمیر جو ہے ہندوستان کی ریاست نہیں ہے, وہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے بالکل ہندوستان کا. جی ہاں, اگر ہم ہندوستان کی ریاستوں کی بات کریں گے اور ان اقلیتوں کی بات کریں گے, نہ صرف اقلیتوں کی بات کریں گے, آپ ان ہندو کی بھی بات کریں گے جو نچلے درجے کے ہیں, ان کے ساتھ بھی کیسا ناروا سلوک یعنی کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ایک چیز ہے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے, آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, خاص کر میں پاکستانی بھائیوں کو کہتا ہوں وہ پہلے اللہ کا شکر لائے, اور ساتھ ہی اپنے قائد اعظم جس نے کشمیر کو کہا اٹ از اے جوبلر وین فار پاکستان, یعنی قائد اعظم محمد علی جناح اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس عطا کرے. یعنی ان کا جو 47 سے پہلے جو انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے, تو وہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا نظریہ صحیح تھا. وقت نے ثابت کر دیا ہے جو پاکستان وجود میں آیا ہے یہ صحیح ہے. اس لیے ہمیں پہلے اس پہ فخر ہونا چاہیے جو ہمارے قائدین نے کیا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے کشمیر ادھر ہی رہ گیا, اس لیے کشمیری ابھی وہ جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ بودھ ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ ناگالینڈ کے لوگ ہیں, یا چاہے وہ مسلمان ہیں, وہ وہاں پہ غیر محفوظ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیش ہندو کا ہے, یہاں ہندو رہتے ہیں, ہندوستان کا, اور یہاں صرف حق ہے یہ نہیں ہے ہندو کا, تو اسی طرح آپ کو اس مینٹلٹی کا پتہ چلے گا جو اس وقت بھارتی جنتا پارٹی ہے, اور اس کا جو آپ دیکھیں گے وزیر اعظم ہے وہ کون ہے, جس کو نریندر مودی کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ نریندر مودی ہے. اور نریندر مودی کون ہے؟ وہ گجرات کا قصاب اس کو کہا جاتا تھا. نریندر مودی کون ہے؟ وہ بندہ ہے جس کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی اب ان فاسسٹ لوگوں کے پاس اور انتہا پسند لوگوں کے پاس زمام اور کمان ہے, یعنی وہ ہے جو ہندوستان کا اس وقت رول کر رہے ہیں. RSS بھارتیہ جنتا پارٹی یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. ان کا مینٹلٹی یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہندو کا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں جو ہندوستان کے وہاں پہ یہ جو اقلیتیں ہیں وہ بھی بیدار آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سوچ ہے یہ نہیں, جی اگر آپ بھارت کی یہ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کریں گے, یا ان کے جو دوسرے لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس پہ چیختے ہیں کہ یہ جو RSS والے لوگ ہیں, یہ جو BJP والے لوگ ہیں, یہ بھارت کو کہاں لے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بھارت کا یہ سیکولرزم جو ہے یہ ڈونگ ہے, بھارت کا یہ جو جمہوریت ہے یہ ڈونگ ہے, یہ فرسودہ ہے. اصل میں جو ہے بھارت کی مینٹلٹی وہی ہے جو BJP کا نعرہ ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ان کی پالیسی رہے گی تو بھارت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا بلکہ کئی ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کی بات سے جو ہے وہ میں اگر ایک سوال لوں کہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں آج ایک مئو نواز باغی جو ہیں انہوں نے ایک حملہ کیا, یا وہاں پہ ایک پلانٹڈ جو ہے وہ بم نصب تھا, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی ایک ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ ہے جس کے 10 اہلکار جو ہیں وہ
مارے گئے، اور یہ بنیادی طور پر مئو نواز باغیوں نے، گوریلوں نے جو ہے وہ یہ حملہ کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کی 1.5 درجن سے زائد جو ہے وہ ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، مودی سرکار جو ہے وہ ترقی کے نام پر، توسیع پسندی کے نام پہ، ہندوازم کے نام پہ اور انتہا پسندی کے نام پہ جو ہے وہ خود ہندوستان کی تباہی کا جو ہے وہ ایک بنیاد رکھ رہا ہے، اور مودی سرکار جو ہے وہ اس عمل پیرا ہے اس کے اوپر، اور جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، حقیقت میں ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی طرف ہیں. دیکھیں، جتنے آپ کسی تحریک کو دبائیں گے نا طاقت سے، اتنی وہ ابھر جاتی ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. وقت کی تو لگتا ہے، آزمائش تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 15 سے زیادہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں نا بھارت، ٹھیک ہے نا. اب بدقسمتی سے جو اس وقت دنیا دیکھتا ہے وہ اکنامیکل انٹرسٹ ہے. 1 بلین سے زیادہ لوگ بھارت میں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو اپنی منڈی سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ جو انصاف کا اور جو مساوات کا جو وہ درس دیتے ہیں، تو وہاں یہاں پہ وہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ جو فیسسٹ چہرہ ہے، اور یہی اس کا اصل چہرہ ہے، ٹھیک ہے نا. بی جے پی کی وجہ سے یہ چہرہ اب سامنے آیا ہے، ورنہ یہ چھپا ہوا تھا، لبادہ ہوا تھا اس کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سامنے آ گئے، ان کے نعرے سامنے آ گئے، RSS کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ طاقت استعمال کرے، یہ زور آزمائے نا. تو کیا کہتے ہیں وہ، زور آزمائے ہم جگر آزمائے. بالکل ایسے ہی. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بھارت جو ہے ہم سمجھتے ہیں تقسیم ہوگا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. بالکل بالکل صحیح. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے جو ہے وہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد کشمیر چیپٹر کے جنرل سیکرٹری جناب شیخ عبدالمتین صاحب، اور انہوں نے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کی تمام امور کے اوپر، خاص طور پہ جو ہے وہ جس قسم کا رویہ جو ہے وہ ہندوستان کی مودی سرکار نے اس وقت جو ہے وہ اپنے زیر قبضہ، غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں روا رکھا ہوا ہے، جس انداز میں ایک نسل کشی کی جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے، آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، جغرافیائی حیت تبدیل کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے نوجوان نسل جو ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے. ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل عام جاری ہے. کشمیر کے اندر کشمیریوں کی جو املاک ہے، ان کے کاروبار ہیں، ان کی اراضی ہے، ان کے باغات ہیں، ان کے جو ہے وہ مکانات ہیں، یا تو ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے، یا پھر ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور غیر کشمیریوں کو لا کر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ڈومیسائل کا اجرا کر کے ان کو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بالکل جو ہے وہ اسرائیلی طرز پہ ایک ایسا اقدام ہے جو کہ کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، اقوام متحدہ کے علم میں ہے، لیکن یہ کیسے ادارے ہیں اور کیسی یہ عالمی برادری ہے جو کہ کہیں اگر ایسٹ تیمور میں، مشرقی تیمور میں اگر کہیں جو ہے وہ عیسائیوں پہ افتاد ٹوٹ پڑے اور مسلمان ملک سے علیحدگی کرنی ہو تو وہ ایک رات میں یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور سلامتی کونسل بھی بیٹھ جاتی ہے. یوکرین کا مسئلہ ہو تو پوری دنیا جو ہے وہ یوکرین کو اربوں ڈالر بھی فراہم کرتی ہے، اسلحہ بھی فراہم کرتی ہے، اور اس کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. پوری دنیا کے پارلیمان جو ہیں قراردادیں منظور کرتے ہیں، اور خود اس کے جو ہے وہ مختلف ممالک کے صدور اور وزیر اعظم جو ہیں وہ یوکرین کا جو ہے وہ قضیہ جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب بات فلسطین کی آتی ہے، جب بات کشمیر کی آتی ہے، جب بات روہنگیا کی آتی ہے، اور دیگر مسلمان جو اس وقت جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کے اندر بسنے والے جو مسلمان ہیں وہ، اور پھر جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں جس کا براہ راست ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ ترجمان پاک افواج نے بھی بڑا واضح طور پر کہا کہ جو ہے وہ نہ کبھی جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کا جو خطہ ہے وہ بھارت کا ٹوٹ انگ رہا، نہ ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی طور پر دنیا میں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کی 18 سے زائد قراردادوں میں ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس کے مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کو، عالمی برادری کو یقیناً جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے.
سامعین خوش آمدید. سامعین آپ پروگرام کشمیر منظرنامہ سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسلسل عالمی برادری، بین الاقوامی دنیا، اقوام متحدہ اور تمام بین الاقوامی تنظیموں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہر ایسا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے جس سے دنیا کو وہ تصویر دکھائی جا سکے جو کہ حقائق پر مبنی نہ ہو اور زمینی حقائق کے منافی ہو. لیکن دنیا جو ہے اس پر کسی حد تک جو ہے وہ اعتبار بھی کر دیتی ہے. اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، جغرافیہ ہے اور بڑی جو ہے وہ معاشی اقتصادی منڈی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا انصاف کو بالائے طاق رکھ کر، حقائق کو بالائے طاق رکھ کر ہندوستان کے ساتھ مراسم کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے. اور ہندوستان ایک ایسی ہی سازش جو ہے وہ G20 یا گروپ آف 20 جو ہے 20 ممالک کا ایک بڑا گروپ ہے جس میں 3-4 جو ہے وہ اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، جن میں سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا ہے. تو یہ ایک اجلاس جو ہے وہ دلی میں منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ 2 ایسے اجلاس ہیں جو کہ سری نگر اور لیہ میں جن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ایک کا تعلق جو ہے وہ سیاحت کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ نوجوانوں کی ایک فورم کے حوالے سے ہے. تو یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کر کے مودی سرکار شاید اپنے جنگی جرائم، نسل کشی، ماورائے عدالت قتل اور تمام تر انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، پلک جھپکتے ایک اطلاع ایک خطے سے دوسرے خطے تک پہنچ جاتی ہے. اور مودی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے جرائم جو ہیں جن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مودی سرکار جنہیں بنیادی طور پر ایک گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے، 2002 میں 2000 سے زائد مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، اور ایک انتہا پسند راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہے جس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی اور ایک دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. لیکن افسوس کہ آج جو ہے دنیا اسی نہج پہ ہے اور اسی انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. سامعین، پروگرام کشمیر منظرنامہ آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیئرمین پاسبان حریت جموں کشمیر عزیر غزالی صاحب. السلام علیکم عزیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیر صاحب، آج یقیناً جو ہے وہ آئندہ ماہ ہندوستان دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اور ڈرامہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ بنیادی طور پر گروپ آف 20 کا اجلاس ہے جو کہ ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اس کی 2 اہم یعنی ایک نوجوانوں کے حوالے سے ایک فورم لیہ میں اور ایک سیاحت کے حوالے سے سری نگر میں منعقد کیا جا رہا ہے. تو یہ آج ایک برہان وانی چوک مظفر آباد میں ایک بھرپور جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، دھرنا بھی دیا گیا، اور خاص طور پہ G20 میں شامل جو مسلمان ممالک ہیں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک جو ہیں جو بھی اس کا حصہ ہیں اور باقی جو ممالک ہیں وہ انسانی حقوق کی جو سنگین پامالیاں ہیں اور ظلم و ستم ہیں اور نسل کشی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم مقبوضہ کشمیر کے اندر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم نوعیت کے ایونٹ کے لیے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے، ہم کشمیری جو ہیں وہ سیز فائر لائن کے آزاد حصے میں ہوں یا وہ مقبوضہ حصے میں ہوں، ہم سب اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور گزشتہ 76 برسوں سے ہم اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور OIC کے ممبر ممالک اور دنیا میں جتنے بھی امن انصاف کی بات کرنے والے ادارے ہیں، فورمز ہیں، ممالک ہیں، ہم ان سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی پاس شدہ کم و بیش 18 قراردادوں کے مطابق آزادانہ طور پہ استصواب رائے کا موقع دیا جائے. بالکل درست. لیکن بدقسمتی سے 7 دہائیاں گزر گئی اور اقوام متحدہ آج تک ان وعدوں پہ عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی ہے.
تو آج کا جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، جو ہمارا احتجاج تھا، یہ تو ایک طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی حکومت کے خلاف تھا کہ وہ ہماری ریاست میں کشمیریوں کی مرضی اور منشا کے بغیر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس G20 جو ہے وہ اجلاس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ تو دوسرا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ بھارت کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، ریاست جموں و کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے، اور خود اقوام متحدہ اور دنیا کے سبھی ممالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے معاشی مفادات، ان کے دیگر مفادات ہو سکتے ہیں کہ وہ اس پہ خاموش ہیں، لیکن آج کے اس پروٹیسٹ کے ذریعے ہم نے اپنے خصوصی طور پہ جو برادر اسلامی ملک ہیں، وہ سعودی عرب ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا اور ہمارا پڑوسی ملک جو چین ہے، جس نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق استصواب رائے کے مطالبے کی حمایت بھی کی ہے۔ تو آج ہم نے احتجاج کر کے ان ممالک کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ کشمیری عوام کی خواہشات، ان کی امنگوں کو مد نظر رکھیں، اور ایسی ریاست کہ جہاں پہ ہندوستان کی فوج مسلسل انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کرتی آ رہی ہے، اور کم و بیش گزشتہ 32-33 سالوں میں، ان 3 دہائیوں میں 1.25 لاکھ سے زائد کشمیری شہریوں کو بھارتی فوج قتل کر چکی ہے، شہید کر چکی ہے۔ درست۔ ہم نے آج ان ممالک کے لیے یہ بھی ان کے سامنے بات رکھی کہ کس طرح سے ہمارے ہزاروں لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے ان کو شہید کر کے اذیت خانوں میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ان ممالک کے سامنے یہ صورتحال بھی رکھی ہے کہ کس طرح سے کشمیر کی اس کے فتویٰ بہنوں اور بیٹیوں پہ بھارتی درندے جو ہیں وہ جنسی حملے کر رہے ہیں، اور کس طرح سے جیلی انکاؤنٹرز میں ہندوستان کے فوجی کشمیر میں لوگوں کو، نوجوانوں کو قتل کریں۔ تو ایسی ریاست میں، ایسے شہر میں، شہر سری نگر میں کہ جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں قبرستان آباد ہیں، تو یہ دنیا کے مہذب ممالک جو امن کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیسے ایک ایسے شخص کی میزبانی میں، جسے دنیا خود ایک بہت بڑا دہشت گرد قرار دے چکی ہے، جس نے 2002 میں 2000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا ہندوستان میں، سینکڑوں مساجد، کاروباری مراکز اور مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کروایا، تو ایسے شخص کی میزبانی میں دنیا کے اتنے مہذب ممالک، امن اور انصاف کی بات کرنے والے ممالک کیسے جو ہے وہ کشمیر کی اس اجلاس میں شریک ہوں گے؟ تو ہم نے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں نریندر مودی کی اس دعوت کا۔ تو یہ عزیر صاحب ضروری نہیں ہے کہ ایک جس انداز میں ہندوستان کی انتہا پسند مودی سرکار جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہے، انسانی حقوق سے تو معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ جب ہم نسل کشی کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ماورائے عدالت قتل کی بات کر رہے ہیں، جب ہم جنگی جرائم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان جنگی جرائم اور نسل کشی کی پاداش میں بھارتی افواج اور بھارتی حکومت جو اس وقت موجود ہے، خاص طور پہ مودی سرکار کی، اس کو جو ہے اس کا احتساب، کڑا احتساب جو ہے وہ کیا جائے، اور خاص طور پہ بین الاقوامی جو جنگی جرائم کی عدالتیں ہیں، عدالت ہے، اس میں جو ہے وہ ان کو لے جایا جائے، کٹہرے پہ کھڑا کیا جائے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ اس سلسلے میں ہم چونکہ بیس کیمپ کی جو حکومت ہماری آزاد جموں و کشمیر کی، یہ بنیادی طور پہ اس کا رول بنتا ہے اور حکومت پاکستان کا رول بنتا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر جس طرح سے جیلی انکاؤنٹرز میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ مچھل کپواڑہ کا انکاؤنٹر جس میں انہوں نے 6 نوجوانوں کو گرفتار کیا اور پھر ان کو شہید کر کے کہا جی کہ یہ بارڈر کراس کر رہے تھے، لائن آف کنٹرول کراس کر رہے تھے۔ اس طرح سے شوپیان کے 3 نوجوانوں کو جو سری نگر میں مزدوری کی غرض سے آئے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ پھر حیدر پورہ کا انکاؤنٹر، اور اس طرح کے درجنوں ایسے جیلی انکاؤنٹرز ہیں جن میں نوجوانوں کو، کشمیری نوجوانوں کو قتل کیا گیا، اور جو اجتماعی قتل عام کے واقعات ہیں وہ 35 سے زیادہ ہیں، جن کے اندر 50 سے زائد کشمیری شہریوں کو بھارتی فوجیوں نے محض اس لیے قتل کر دیا، شہید کر دیا کہ وہ آزادی، حقوق اور انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اور آپ کے ریڈیو کی وساطت سے میں پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، میں ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں
ہندوستان کے ان فوجی افیسران اور ان فوجی اہلکاران کے خلاف باقاعدہ جنگی جرائم کے سلسلے میں کیس درج کرے اور پھر عالمی عدالت انصاف ان جو جنگی جرائم میں ملوث بھارتی فوجی افیسر اور اہلکاران ہیں جو محض ترقی کے لیے اور انعامات کی لالچ میں کشمیری شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ایک تادیبی کارروائی کا آغاز ہونا چاہیے. آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اور اس سلسلے میں ہم آزاد کشمیر کے عوام سے، اپنے بھائیوں سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں آپ کی وساطت سے کہ ہم تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے صرف ریاست کے محفوظ مستقبل کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور ہندوستان کے ظلم اور بربریت سے ان نہتے شہریوں کی آزادی کے لیے سب مل کے آواز بلند کریں. اس میں ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اس میں ہم جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیز نکالیں اور اقوام متحدہ کو اس میں مخاطب کریں، اس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو مخاطب کریں. تو جب ہم عوامی مزاحمت کی شکل میں پوری دنیا سے مطالبہ کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھارت کو جنگی جرائم سے روکنے کے لیے آگے آئے گی، اور جو وہاں پہ ظلم و جبر ہے اس میں بھی یقینی طور پہ کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین پاسبان حریت جموں و کشمیر عزیر غزالی صاحب، اور انہوں نے ہمیں خصوصی وقت دیا اور بڑی جو ہے وہ انہوں نے مطالبہ کیا اس بات کا کہ یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہندوستان کے جو سنگین جنگی جرائم ہیں، نسل کشی ہے، ماورائے عدالت قتل ہے، اور خاص طور پہ آج جب جان و مال کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی جو شناخت ہے وہ خطرے میں ہے، اور ایسی صورتحال میں جب ہندوستان جو ہے وہ اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جو ہے وہ جغرافیائی حیت اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے ہوچے ہتھ کنڈے اور انتہائی مذموم مقاصد جو ہے ان کو آگے بڑھا رہا ہے، ایسی صورتحال میں یقیناً ہندوستان کا احتساب جو ہے، کڑا احتساب بہت ضروری ہے، اور چاہے وہ عالمی عدالت انصاف ہو یا عالمی عدالت جو ہے جنگی جرائم کی، وہاں اس کو جو ہے وہ لازمی لے جانا چاہیے. بہرحال پروگرام کشمیر منظرنامہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا گیا. پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان فیصل رضا خان اور پروڈیوسر گلزار حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.